نہ پر نہ چل سکا اور اس میں کچھ انقطاع آ گیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے۔ الحمدللہ ہمارا عمرہ اور حج کے اعتبار سے تفصیلی بیان پہلے ہو چکا ہے، اور آج کی ہماری اس نشست میں عمرہ اور حج پر اجمالی روشنی ہمیں ڈالنی ہے۔ سب سے پہلی گزارش تو یہی کروں گا کہ ہمارا یہ سفر ایک روحانی سفر ہے، ایک عاشقانہ سفر ہے، اور سفر آخرت کے مانند اور مشابہ ہے۔ اس پر تفصیلی گفتگو میں پہلے کر چکا ہوں۔ تو سب سے پہلی گزارش یہ کہ ہم اپنی عبادات کو گناہوں کی آمیزش سے پاک صاف رکھیں، یعنی ہماری عبادات خالص عبادات بنے، ان میں گناہوں کی آمیزش نہ ہو۔ بالخصوص اپنی نیت کا بار بار جائزہ ہوتا رہے کہ اس مقدس روحانی بابرکت سفر سے ہماری غرض کیا ہے، اور بار بار اس میں خلوص اللہیت کا استحضار ہوتا رہے کہ یا اللہ پاک، ہم خالصتاً آپ کے فریضے کی ادائیگی کے لیے اس سفر پر کوشاں ہیں، رواں دواں ہے۔ یا اللہ پاک، ہمیں اخلاص کے ساتھ اس عظیم فریضے کی ادائیگی نصیب فرما دیجیے۔ یہ نعمت عظمیٰ اخلاص کے ساتھ نصیب فرما دیجیے۔ تو سب سے پہلے اپنی نیت کا بار بار جائزہ ہوتا رہے۔ اسی طریقے پر دوران سفر موبائل فون کے استعمال سے اور بے حد درجہ تصاویر سے، اور بالخصوص مسجد حرام، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کی رعایت رکھتے ہوئے فضولیات سے، موبائل کے استعمال سے اپنے آپ کو بچانا آج کل بہت عام ہو چکا ہے۔ مسجد حرام میں، مسجد نبوی میں ان مقدس مقامات کے ادب آداب کا کوئی خیال نہیں کیا جاتا، اور ان آداب سے بالکل عاری خالی ہو کر آدمی اپنی خواہشوں میں لگا ہوتا ہے۔ عبادات کے ان مواقع پر جہاں انسان کو دنیا و ما فیہا سے ہٹ کر ہر ایک سے بیگانہ ہو کر اللہ جل شانہ سے خالصتاً لو لگا کر آہوزاری بکا کے ساتھ جہاں اسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات میں مشغول رہنا چاہیے، وہیں آدمی موبائل کی لعنت میں جو ہے پڑ جاتا ہے اور اپنے اوقات کو ضائع کرتا رہتا ہے۔ تو اپنے آپ کو فضولیات سے بچانا یہ سفر میں سب سے زیادہ ضروری ہے۔ بہرحال چونکہ ہم یہاں سے حج تمتع کی ادائیگی کریں گے، اور حج تمتع کا مفہوم پہلے آپ سمجھ چکے ہیں، جس میں سب سے پہلے جاتے ہی عمرہ ادا کیا جاتا ہے، اور عمرہ ادا کر کے احرام کھول کر فارغ ہو جاتے ہیں۔ پھر حج کے دنوں میں حج کا احرام باندھا جاتا ہے۔ عمرے کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ 4 کام کرنے ہیں، جن میں 2 کام فرض ہیں اور 2 کام واجب ہیں۔ پہلا فرض ہے احرام، دوسرا فرض ہے بیت اللہ کا طواف، پہلا واجب ہے سعی صفا مروہ، دوسرا واجب ہے حلق یا قصر۔ تو اجمالی طور پر سمجھ لیجئے کہ ان 4 کاموں کا نام عمرہ ہے۔ اب اس کی تفصیلی طریقہ کار اور ادائیگی کی صورت کیا ہوگی؟ سب سے پہلے ہے احرام۔ احرام کا لفظی معنی ہوتا ہے حرام کرنا، یعنی بہت سارے وہ کام جو آپ کے لیے
عمرہ کی نیت سے پہلے حلال تھے، عمرہ کی نیت کرنے کے بعد حرام ہو جائیں گے جب تک عمرہ مکمل نہ ہو جائے۔ جس طریقے پر نماز کی سب سے پہلی تکبیر تکبیر تحریمہ ہوتی ہے، اور تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے بہت سارے امور جائز مباح ہوتے ہیں، لیکن تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد وہی امور حرام ہو جاتے ہیں اور سلام پھیرنے تک وہ حرام رہتے ہیں۔ چلت پھرت ہے، کلام سلام ہے، کھانا پینا ہے، یہ سب چیزیں نماز کی حالت میں ممنوع قرار دی گئی، ممنوع ہو جاتی ہیں۔ آج جب سلام پھیریں گے تو یہ سب چیزیں پھر سے حلال ہو جائیں گی۔ اسی طریقے پر عمرے کا یا حج کا جب انسان نے احرام باندھا تو احرام باندھتے ہی وہ اپنے آپ پر کچھ پابندیاں عائد کر لیتا ہے، کچھ چیزوں کے استعمال اس پر حرام ہو جاتا ہے، جیسے مردوں کے لیے سلا ہوا لباس ہے، بند جوتا ہے، سر کا ڈھانکنا ہے، اور اسی طریقے پر مرد و عورت دونوں کے لیے خوشبو کا استعمال ہے، ازدواجی تعلقات ہیں، ناخون کا بال کا تراشنا ہے، شکار ہے۔ تو یہ سب کام احرام کے اندر، حالت احرام میں، خواہ وہ احرام عمرے کا ہو خواہ وہ احرام حج کا ہو، یہ سب کام حرام ہو جاتے ہیں۔ تو احرام کا در حقیقت معنی ہے حرام کرنا، چونکہ اس دوران بھی ہم اپنے آپ پر پابندی عائد کر لیتے ہیں، بہت ساری چیزیں جو پہلے حلال تھی حرام ہو جاتی ہیں، اس لیے اس کو احرام کہا جاتا ہے۔ اور احرام کی سب سے پہلا تو ہے احرام کا 3 مرحلے ہیں، جن میں سب سے پہلا مرحلہ احرام کی تیاری ہے۔ احرام کی تیاری وہ ہر آدمی اپنے گھر پہ کرے گا، یعنی بالوں کا سنوارنا، ناخون کا تراشنا، بدن کی صفائی ستھرائی حاصل کرنا، زیر بغل زیر ناف وغیرہ کی صفائی ستھرائی حاصل کرنا، تو یہ سب چیزیں گھر پر تیاری کی جائیں گی۔ اور پھر احرام 3 چیزوں کا نام ہے: نفل، نیت، تلبیہ۔ نفل اس کے لیے ضروری ہے کہ اوقات مکروہہ نہ ہو، فجر کے بعد کا وقت نہ ہو، زوال کا وقت نہ ہو، عصر کے بعد کا وقت نہ ہو۔ اگر یہ اوقات ہوئے تو ان اوقات میں نفل نہیں پڑھے جائیں گے۔ تو نفل کے لیے یہ ضروری ہے کہ اوقات مکروہہ نہ ہو۔ اگر اوقات مکروہہ اگر ہوں گے تو پھر نفل نہیں پڑھے جائیں گے۔ اور باقی 2 چیزیں نفل کے بعد نیت اور تلبیہ، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں احرام کے اندر۔ عمرہ کی نیت کرنا یا حج کی نیت کرنا، عمرہ کی نیت بہرحال یہاں سے جاتے ہوئے عمرہ کی نیت کریں گے، اور یہ بات تفصیلی طریقے میں عرض کر دی گئی تھی کہ نیت کے متعلق مشورہ یہی ہے کہ نیت جہاز میں بیٹھ کر جہاز کے فلائی کرنے کے بعد نیت کی جائے، اور نیت یہی ہوگی کہ یا اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما دیجیے، قبول فرما لیجیے۔ جو ہی عمرے کی نیت کی تو اب تلبیہ پڑھنا لازم ہے، تلبیہ پڑھیں گے، اور تلبیہ تعقدد میں 3 5 7 اس طریقے پر تعقدد میں پڑھا جائے، اور مرد حضرات بلند آواز سے اور خواتین ذرا آہستہ آواز سے تلبیہ پڑھ لیں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ ہے، اس کو اچھی طرح یاد کر لیا جائے۔ تلبیہ پڑھیں، اور تلبیہ پڑھنے کے بعد دعا مانگنی ہے، کیونکہ یہ دعا کی قبولیت کا موقع ہے۔ اور دعا میں 4 چیزیں ہیں، 2 مانگنے کی ہیں اور 2 سے پناہ مانگنی ہے۔ یا اللہ میں جنت کا سوالی ہوں اور آپ کی رضا کا سوالی ہوں، جہنم سے پناہ چاہتا ہوں اور آپ کی ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں۔ عربی عبارت: اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من سخطک والنار۔ جو ہی آپ نے یہ نیت کر لی، اب آپ کے اوپر پابندیاں عائد ہو جائیں گی، پابندیاں لازم ہو جائیں گی۔ بہرحال دوران سفر ان پابندیوں کا خیال کیجیے اور احرام کا بھرپور خیال کیجیے۔
جب سفر تام ہو جائے گا، مکمل ہو جائے گا، تلبیہ بکثرت اس دوران پڑھتے رہنا ہے۔ تلبیہ کی فضیلت میں نے عرض کی تھی، جب انسان تلبیہ پڑھتا ہے تو حدیث شریف میں فرمایا کہ دائیں جانب سے اختتام زمین تک اور بائیں جانب سے اختتام زمین تک ہر چیز اس کے ساتھ تلبیہ پڑھنے میں مشغول ہوتی ہے۔ ہوٹل پر چلے جائیں گے، ہوٹل پر پہنچ کر کچھ دیر آرام کیا جائے، اور عمرے کے ادائیگی کے لیے ایسے وقت کا انتخاب کرنا بہتر ہے جس کے اندر نماز کے اوقات نہ ہوں۔ مثلا فجر کے بعد کا وقت ہے، اب ظہر تک بہت اچھا خاصا وقت ہوتا ہے، اسی طریقے پر ظہر کے بعد کا وقت ہے، اور اسی طریقے پر عشاء کے بعد کا وقت ہے۔ خصوصاً وہ لوگ جو ضعیف ہیں یا جن کے ساتھ خواتین ہیں، تو ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ ایسے وقت کا انتخاب کریں کہ عمرہ کے ارکان کی ادائیگی کے دوران نماز کا وقت نہ ہو۔ جب اپنے ہوٹل پر پہنچ جائیں گے تو کچھ دیر آرام کیجیے، اور جس وقت عمرے کا پلان کریں، عمرہ ادا کرنے جا رہے ہوں، جس وقت عمرہ ادا کرنے جا رہے ہوں اس وقت اپنی ہر ضرورت سے فارغ ہو جائیں، قضاء حاجت سے فارغ ہو جائیں، ہر ضرورت سے اپنی فارغ ہو جائیں، وضو کریں اور باوضو رہے۔ کوشش کریں کہ آپ کا یہ وضو عمرے کے تمام ارکان میں برقرار رہے۔ خواتین ہوٹل سے روانہ ہوتے وقت کینچی اپنے ساتھ رکھ لیں۔ یہ کینچی یہاں سے سفر کے دوران آپ کی ہینڈ کیری میں نہیں رکھی جائے گی، لگیج میں رکھی جائے گی۔ ہاں، وہاں سے جب عمرے کی ادائیگی کے لیے چلیں تو پھر اپنے ساتھ بیگ کے اندر یہ کینچی رکھ لی جائے۔ مروہ پر یہ کینچی آپ کو کام آئے گی، اس سے بال کترے جائیں گے۔ بہرحال ہر ضرورت سے فارغ ہو کر کچھ آرام کر کے تازہ دم ہو کر پھر عمرے کی ادائیگی کریں۔ عموماً ہوتا یہی ہے کہ حاجی ان دنوں میں بے آرام رہتا ہے، ملاقاتوں میں رہتا ہے، اور دوران سفر بھی بے آرام رہتا ہے۔ تو جب وقت آتا ہے، یہ دیکھیے گا کال آ رہی ہے کوئی، ہاں ٹھیک ہے۔ جب وقت آتا ہے اس کی عمرے کی ادائیگی کا اور بیت اللہ کے طواف کا، تو اس وقت عموماً تھک کر ایسا چور ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ بس جلد از جلد میں عمرے کے ارکان مکمل کروں اور آزاد ہو جاؤں۔ تو بہرحال پوری بشاشت اور بساط کے ساتھ، نشاط کے ساتھ یہ ادائیگی کی جائے تو زیادہ اچھا ہے۔ خیر، عمرے کی ادائیگی کے لیے نکلیں، ہوٹل سے جائیں، باوضو ہو کر جائیں، ہر قضاء حاجت سے، ہر ضرورت سے فارغ ہو کر جائیں، مسجد حرام پہنچیں، سنت کے مطابق سیدھا پاؤں داخل کر کے دعا پڑھیں، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ اسی طریقے پر اعتکاف کی نیت کر لیں مسجد حرام میں، یا اللہ میں جتنی دیر مسجد حرام میں رہوں میرے اعتکاف کی نیت ہے۔ آہستہ آہستہ قدموں سے مسجد حرام میں صحن کی طرف چلتے چلے جائیں، برآمدے سے گزرتے ہوئے جب جائیں گے، بیت اللہ پر جب پہلی نظر پڑے گی، یہ آپ کے سفر کا سب سے بہترین اور قیمتی لمحہ ہے، اور دعاؤں کی قبولیت کا سب سے اہم ترین موقع ہے۔ اس لیے اس موقع پر اللہ تعالیٰ کے حضور کیا دعا مانگنی ہے، اس دعا کو بھی پہلے سے ہی سوچ کر رکھنا چاہیے۔ جب بیت اللہ پر سب سے پہلی نظر پڑے تو تکبیر بلند کیجیے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، چند بار یہ تکبیر کہتے رہیں، اور پھر چوتھا کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر، یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔
یہ چوتھا کلمہ پڑھنے کے بعد دعا مانگے کہ یا اللہ اس بیت اللہ کی عظمت اور اس کی رونق کو، اس کی شرافت کو اور اضافہ فرما اور بڑھا دے۔ یا اللہ جتنے لوگ اس بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں کریں، ان سب کی عظمت و شرافت کو یا اللہ اور بڑھا دے۔ تو یہ دعا کرنے کے بعد پھر اپنے مقصد کی دعا مانگے اور اپنے لیے حاجات مانگے اللہ تعالیٰ سے، اور جو آپ نے پہلے سے ذہن میں سوچ رکھی ہیں وہ دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ اب اس موقع پر بطور مشورہ علماء نے مختلف باتیں ارشاد فرمائی ہے۔ کسی نے فرمایا کہ بھئی یہ دعا کر لی جائے، یا اللہ آج تک جتنے انبیاء نے، جتنے مسلمانوں نے، جتنے نیک بندوں نے اس بیت اللہ کا طواف کیا اور جو جو دعائیں مانگی، یا اللہ تو ہمارے حق میں قبول فرما، ہمارے خاندان کے، ہماری نسلوں کے، ہمارے بچوں کے، دوست احباب کے، عزیز و قارب کے حق میں قبول فرما۔ ایک دعا تو جامع طور پر یہ ہے۔ یا آدمی یہ دعا مانگے کہ یا اللہ پاک آج تک میں نے جتنی دعائیں مانگی ہیں اور آج کے بعد جتنی دعائیں میں مانگوں، ان سب دعاؤں کو میرے حق میں، میری اولاد کے حق میں، میرے والدین کے حق میں، میرے عزیز اقارب، دوست احباب، خاندان والوں کے حق میں یا اللہ تو منظور و مقبول فرما۔ یا اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا۔ تو یہ دعائیں مانگی جا سکتی ہیں۔ بہرحال ہر ایک کا ذوق مختلف ہے۔ بعض لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ شاید بیت اللہ پر پہلی نظر کے وقت پلک جھپکنے سے پہلے جو مانگ لیا وہی پہلی دعا ہے، اور پلک جھپک گئی تو شاید یہ گھڑی ختم ہو گئی۔ یہ اس طرح نہیں ہے، بلکہ اس موقع پر جب آپ بیت اللہ کو دیکھ رہے ہیں محبت کی نگاہ سے، پہلی مرتبہ پہلی نظر پڑی ہے، اب جتنی دیر بھی کھڑے ہو کر آپ دعا مانگیں، یہ جتنی دیر کھڑے ہو کر آپ دعا مانگیں گے، یہ پورا وقت یہ وہ مبارک ساعت کہلائے گی جو پہلی نظر کی ساعت کہلاتی ہے۔ اس کے بعد صحن مطاف کی طرف چلیں، اور مطاف میں پہنچ کر مرد حضرات سب سے پہلے اجتباع کر لیں گے۔ اجتباع کا معنی ہے احرام کی اوپر والی چادر کو دائیں بغل سے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈالنا، یہ اجتباع کہلاتا ہے۔ اور یہ اجتباع فقط دوران طواف کیا جاتا ہے، طواف سے پہلے بھی اور طواف کے 7 چکروں کے بعد بھی اجتباع کی حالت کو ختم کریں گے، اور دونوں شانے پورے سفر میں بھی بعد میں بھی ہر جگہ پر دونوں شانے ڈھانپ کر رکھیں گے۔ بہت سارے لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ شروع سفر سے ہی کراچی ایئرپورٹ سے ہی، اسلام آباد ایئرپورٹ سے ہی آپ کو ایسے نظر آئیں گے جنہوں نے اپنی احرام کی چادر کو دائیں بغل کے نیچے سے نکالا ہوگا۔ تو یاد رکھیے کہ یہ کیفیت اجتباع کی یہ فقط طواف کے چکروں کے درمیان ہے، اور اس کے آگے پیچھے یہ کیفیت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ طواف کے 7 چکر کے بعد جو نفل پڑھے جائیں گے تو ان نوافل کے لیے بھی دونوں شانوں کا ڈھانپنا بہتر ہے، ضروری ہے۔ دونوں شانے ڈھانپ کر نوافل ادا کیے جائیں گے۔ بہرحال اب یہ آپ کا دوسرا فرض ادا کرنے کا موقع آ گیا، وہ ہے بیت اللہ کا طواف، اور اس میں 3 کام آپ نے کرنے ہیں۔ سب سے پہلا کام ہے نیت۔ یہ نیت آپ کریں گے کہ یا اللہ میں عمرے کے طواف کی نیت کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما اور میری طرف سے قبول فرما۔ دوسرا کام، بیت اللہ کے گرد 7 چکر، 1 استقبال اور 8 استلام کے ساتھ بیت اللہ کے گرد 7 چکر لگائے جائیں گے، جس کی ابتدا حجر اسود سے ہوگی۔ سب سے پہلے صحن مطاف کے اندر ہری لائٹ کی جانب تلاش کریں اور ہری لائٹ کی طرف آ جائیں۔ ہری لائٹ کی بالکل سیدھ میں آ کر بیت اللہ کی طرف رخ کریں گے تو آپ حجر اسود کے بالکل مد مقابل ہو گئے۔ اب سب سے پہلے استقبال کرنا ہے، یعنی دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر کہیں بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ کہہ کر اپنے ہاتھوں کو چھوڑ دیں۔ پھر سینے کی سیدھ میں دونوں ہاتھ بیت اللہ کی طرف، حجر اسود کی طرف دراز کیجئے، اور یہی پڑھیے بسم اللہ اللہ اکبر
वलिल्लाहिल हम्द ये कहकर अपनी हथेलियों को चूम ले और अब दाएं जानिब घूमकर रमल करते हुए यानी पहलवानी चाल चलते हुए बैतुल्लाह का तवाफ शुरू कीजिए। तवाफ के दौरान सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। तीसरा कलमा दुरूद शरीफ, कोई सा भी दुरूद शरीफ नमाज वाला हो या अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम, या इसके अलावा कोई और दुरूद शरीफ ये बकसरत पढ़ा जाता रहे। हजर अस्वद से चलना शुरू करेंगे रुकने इराक़ी तक, और रुकने इराक़ी से रुकने शामी तक, और रुकने शामी से रुकने यमानी तक। यही जिक्र फिक्र चलता रहेगा। रुकने यमानी पर जब पहुँचेंगे तो आफ़ियत की दुआ मांगेंगे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफ़िया फ़िद दुनिया वल आखिरा, या अल्लाह दुनिया आखिरत में मुझे आफ़ियत अता फरमा। और जब रुकने यमानी से आगे बढ़ जाएंगे हजर अस्वद की तरफ तो फिर रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार, ये दुआ पढ़ते हुए हजर अस्वद तक अपना चक्कर मुकम्मल करेंगे। और इस तरीके पर ये एक चक्कर आपका मुकम्मल हुआ। इसके बाद दूसरा चक्कर इसी तरतीब से करना है, रमल जारी रहेगा। फिर तीसरा चक्कर इसी तरतीब से करना है, रमल जारी रहेगा। और फिर चौथे चक्कर में रमल की सुन्नत तमाम हुई। अब आम नॉर्मल हालत में चलते हुए बैतुल्लाह का तवाफ़ करेंगे। जो हजरात ज़ईफ़ हैं या जिनके साथ ख़वातीन हैं उनके लिए बेहतर और मशवरा यही है कि बैतुल्लाह से बहुत दूर दूर रहकर तवाफ़ करें, ताकि आपस में एक दूसरे के साथ मरबूत रहें और बिछड़ने का कोई अंदेशा ना हो और सहूलत से करते रहें। ज़्यादा रशकश में घुसने से बाज़ औक़ात मसाइल का आदमी शिकार हो जाता है और फिर मर्द और औरतों का मखलूत हुजूम होता है और उसमें औरतें मर्दों के साथ और मर्द औरतों के साथ जो है उनका मस हो रहा होता है, एक दूसरे को लग रहे होते हैं, जो शरअन बहुत कबीह अमल है, मुनासिब नहीं है। इसलिए बेहतर ये है कि अपने आप को इस किस्म की मनहियात से बचाएं, इस किस्म के इर्तिकाब से अपने आप को बचाएं और ख़ास साफ़ सुथरा तवाफ़ करें, दूर दूर से करें। अल्लाह ताला मौका देंगे आपको इंशाअल्लाह पूरे सफ़र के दौरान बैतुल्लाह के करीब जाने का भी, बैतुल्लाह से चिमट कर दुआएं करने का भी। इंशाअल्लाह वो सब मौका आपको अल्लाह ने चाहा आफ़ियत के साथ मुयस्सर होगा। हर चक्कर के शुरू में इस्तिलाम करेंगे तो 7 चक्कर के शुरू में 7 इस्तिलाम हो जाएंगे और 7वें चक्कर के इख्तिताम पर फिर इस्तिलाम करेंगे। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर अपने तवाफ़ का इख्तिताम करेंगे। यूं बैतुल्लाह के गिर्द 7 चक्कर, एक इस्तिक़बाल और 8 इस्तिलाम के साथ मुकम्मल हुए। अब इसके बाद तवाफ़ का एक ही काम बाकी रह गया, वो है 2 रकात नफिल वाजिब वाजिब तवाफ़। मकाम इब्राहिम की सीध में बिल्कुल पीछे जाकर जहाँ सहूलत वाली जगह मिल जाए, आफियत वाली जगह मिल जाए, ये नवाफिल अदा कर लिए जाए। इसके बाद खूब सैराब होकर जमजम पीजिए और जमजम पीने के बाद फिर मुल्तज़म की बिल्कुल सीध में पीछे की तरफ खड़े होकर दुआएं मांगे। सुन्नत तो ये है कि मुल्तज़म पर आकर दुआ मांगना, लेकिन मुल्तज़म पर पहुंचना भी मुश्किल है और पहुंचने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, चूँकि वो मुअत्तर होता है और हम एहराम की हालत में होंगे, हमें अतर से बचना है, खुशबू से बचना है। इसलिए मुल्तज़म की सीध में खड़े होकर दुआ करेंगे, तब भी इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा रब करीम से उम्मीद कबूलियत की है, वही बरक़ात हासिल होंगे। उसके बाद सफ़ा मरवा की सही करनी है, वहीं से सहन से ही बिदायत अलमसा की जो है डायरेक्शन पर चले जाएंगे तो बिदायत सफ़ा, जहाँ से सफ़ा की इब्तिदा हो रही है वो जगह आ जाएगी। जब उस तरफ पहुंचकर किबला रुख होंगे तो बैतुल्लाह नज़र आ रहा होगा। वहीं से सही के लिए सबसे पहले नियत करें, या अल्लाह मैं उम्रे की सही की नियत करता हूँ, सही की नियत करता हूँ, इसको मेरे लिए आसान फरमा, कबूल फरमा। नियत करने के बाद फिर सही का इस्तिलाम करें। ये नवा इस्तिलाम सही का है, ये तवाफ़ का नहीं है। और सीने की सीध में हजर अस्वद की तरफ, बैतुल्लाह की तरफ हाथ दराज करके बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द कहकर हथेलियों को चूम लें।
اس کے بعد چوتھا کلمہ پڑھیں، چوتھا کلمہ پڑھنے کے بعد ابدأ بما بدأ اللہ تعالی، میں اسی سے ابتدا کرتا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ نے ابتدا کی، یعنی صفا سے۔ پھر صفا سے مروہ کی طرف چلنا شروع کریں۔ اس میں نارمل انداز میں چلنا ہوگا، درمیان میں کچھ حصہ آئے گا جہاں ہری لائٹ لگی ہوئی ہے، اس کو اصطلاح میں میلین اخضرین کہتے ہیں۔ مرد حضرات کو اس جگہ پر دوڑنا ہے، لیکن خواتین اپنے نارمل حالت پر چلتی رہیں گی، خواتین کو نہیں دوڑنا۔ بہت ساری خواتین بھی مردوں کے دیکھا دیکھی دوڑ لگا دیتی ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ خواتین کے معاملے میں تستر بہت پسندیدہ ہے۔ جتنا ان کے اعمال میں تستر ہوگا، اپنے آپ کو چھپانا سمیٹنا ہوگا، اتنی ان کی قبولیت کے چانسز بڑھ جائیں گے۔ تو بہرحال مرد حضرات ان ہری لائٹوں کے نیچے دوڑیں گے اور دعا پڑھیں گے، رب اغفر وارحم وانت الاعز الاکرم، رب اغفر وارحم وانت الاعز الاکرم۔ صفا سے مروہ چلے گئے، اب مروہ پہنچ کر پھر قبلہ رخ ہو کر دعائیں مانگیں، یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ صفا سے مروہ ایک چکر ہوا، مروہ سے صفا دوسرا چکر ہوا، اس طریقے پر یہ اپ ڈاؤن 2 چکر بنیں گے اور صفا سے ابتدا ہو کر اس عمل کی انتہا مروہ پر ہو جائے گی، 7واں چکر مروہ پر مکمل ہوگا۔ مروہ پر پہنچ کر خواتین تو وہیں ڈرم موجود ہوتے ہیں، اپنے ایک پور کے برابر بال کاٹیں اور عمرے کے ارکان کی ادائیگی سے فارغ ہو جائیں۔ اور مرد حضرات چونکہ ان کو اب حلق کرانا ہے، اور وہ حلق یہاں مسجد حرام کے اندر تو نہیں ہو سکتا، اس کے لیے باہر ہی جانا پڑے گا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اب اس موقع پر 2 رکعت نفل شکرانہ ادا کر لیں کہ رب کریم نے اپنے فضل سے بیت اللہ کی حاضری بھی نصیب فرمائی، عمرے کے ارکان کی ادائیگی کی توفیق بھی نصیب فرمائی، اور یہ شکرانہ بھی ہو جائے گا، اور دراصل جو ہے یہ اس کوتاہی کی تلافی بھی ہو جائے گی جو ہماری عمرے کے ارکان کی ادائیگی کے دوران ہم سے جو کچھ کوتاہی ہو گئی، اللہ تعالیٰ اس کو درگزر فرما دے تو 2 رکعت نفل پڑھ لی جائے۔ لیکن یہ 2 رکعت نفل کوئی عمرے کے ارکان میں سے نہیں ہے، اگر کسی نے نہیں بھی پڑھی تو خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طریقے پر 1-2 ریال 3 ریال جو حسب استطاعت ہو، اگر وہ صدقہ بھی اس نیت سے کر دیا جائے کہ یا اللہ میرے اس عمل میں جو کچھ بھی کمی کوتاہی رہ گئی، آپ اپنی شان کریمی سے، شان رحمت سے یا اللہ ہماری اس کمی کو پورا فرما دیجئے، تو اگر 1-2 ریال صدقہ کر دیے جائے تو یہ بھی بہتر عمل ہے۔ بہرحال یہ آپ کا عمرہ مکمل ہوا۔ مکہ کے قیام کے دوران طواف زیادہ سے زیادہ کرنا ہے۔ مسجد عائشہ سے عمرہ کر سکتے ہیں، مسجد جعرانہ سے عمرہ کر سکتے ہیں۔ ایک مسئلہ یاد رکھیے گا کہ میقات پر جب بھی جائیں گے تو میقات پر جانے کے بعد بغیر احرام کے واپس آنا جائز نہیں ہے۔ مثلاً کوئی طائف کی زیارت پر گیا ہے تو طائف سے آتے ہوئے واپسی پر عمرہ کرنا لازم ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے عمرہ نہیں کیا تو دم لازم ہوگا۔ البتہ ایک صورت یہ ہے کہ ایک آدمی طائف گیا اور طائف سے آتے ہوئے اس نے عمرے کا احرام نہیں باندھا تو دم اس پر لازم ہو گیا، کیونکہ عمرہ لازم تھا، اس نے عمرہ نہیں کیا۔ البتہ پھر یہ شخص مدینہ منورہ چلا گیا اور مدینہ منورہ سے واپسی پر اب احرام باندھتا ہے تو یہ نیت کر سکتا ہے کہ جو طائف سے واپسی پر مجھ پر عمرہ لازم ہو چکا تھا وہ میں نے نہیں کیا تھا، اب میں مدینہ سے واپسی پر وہی عمرہ ادا کر رہا ہوں، تو یہ اس کی قضا ہو جائے گی اور دم اس کے ذمے سے ساقط ہو جائے گا اگر اب تک اس نے دم ادا نہ کیا ہو۔ تو بہرحال میقات پر جانے کے بعد بغیر احرام کے نہیں آ سکتا، اگر آ گیا تو دوبارہ میقات پر جانا پڑے گا، پھر خواہ وہ یہ میقات کوئی بھی ہی کیوں نہ ہو۔ مکہ کے قیام کے دوران خوب زیادہ سے زیادہ طواف کرتے رہیں، یہ آپ کا عمرے کا عمل جو ہے مکمل ہوا۔ اس کے بعد حج کا سلسلہ ہے۔ اب حج کے اندر اجمالی طور پر آپ کو بتلایا تھا کہ 9 باتوں کا نام ہے، جن میں سے 3 کام فرض ہیں۔ نمبر 1 احرام، نمبر 2 وقوف عرفہ، نمبر 3 طواف زیارت، اور 6 کام واجب ہیں۔ نمبر 1 وقوف مزدلفہ، نمبر 2 رمی جمار، نمبر 3 قربانی، نمبر 4 حلق یا قصر، نمبر 5 صفا مروہ کی سعی، نمبر 6 طواف وداع۔
یہ 6 واجبات ہیں، اور ترکیب اس کی ادائیگی کی یہی ہے کہ 6 ذی الحج کو یا 7 ذی الحج کو معلم کی ہدایت کے مطابق احرام پہن کر مینا جانا ہے۔ اصل مینا جانے کا دن 8 ذی الحج ہے، لیکن انتظامی پیچیدگیوں کے پیش نظر 7 ذی الحج کو بھی لے جایا جاتا ہے۔ تو بہرحال اس میں ہم معلم کی تعلیم پر عمل کریں گے۔ جس کام کو ہم کر سکتے ہیں، ہدایات پر عمل کرنا وہ کرنا ضروری ہے۔ البتہ جہاں فرائض کی بات، واجبات کی بات ہوگی تو وہاں پھر عمل کو پورا کرنا ضروری ہوگا، خواہ معلم کی ہدایت اس کے برخلاف ہی کیوں نہ ہو، جیسا کہ تفصیلی طریقے میں بھی اس کی نشاندہی کی گئی ہے۔ بہرحال 7 ذی الحج ہو یا 8 ذی الحج ہو، احرام باندھیں، احرام باندھ کر منت تشریف لے جائیں۔ تلبیہ بکثرت جاری و ساری رہے گا۔ دعاؤں کا مقام ہے، ہر جگہ پر جتنے بھی مقامات ہیں سب جگہ پر کوئی خاص عمل منقول نہیں، سوائے اس کے کہ نمازوں کو اپنے اوقات پر پڑھنا ہے اور دعائیں خوب مانگنی ہے۔ مینا پہنچ کر ظہر، عصر، مغرب، عشاء یہ نمازیں پڑھی جائیں، اور 9 ذی الحج کی فجر نماز بھی طریقہ کار تو یہی ہے کہ مینا میں پڑھنا سنت ہے، مینا میں پڑھا جائے، پھر اس کے بعد عرفات روانگی ہو۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ انتظامی دشواریوں کے پیش نظر وہ 9 ذی الحج سے پہلے 8 ذی الحج کی رات کو ہی یعنی کہ عرفات لے جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ بہرحال اگر ایسی کوئی صورت ہو اور عرفات جانا پڑ جائے تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، عرفات تشریف لے جائے اور عرفات میں 9 ذی الحج کی فجر کی نماز پڑھ لیں۔ اگر مینا میں ہے تو مینا میں فجر کی نماز پڑھ لیں۔ یاد رکھیے گا کہ یہ 9 ذی الحج کا جو دن ہے وقوف عرفہ کا انتہائی قیمتی ترین دن ہے، اور حج کے رکن اعظم وقوف عرفہ کی ادائیگی کا دن ہے۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے یہ بہت اکرام والا، اعزاز والا دن ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو لوگ اس دن روزہ رکھیں گے تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ 2 سالوں کا کفارہ فرما دیں گے۔ حجاج کرام کو روزہ نہیں رکھنا، انہیں رکھنا نہیں چاہیے، کیونکہ ظاہر بات یہ ان کی مشقت کا، پیدل چلنے پھرنے کا، سخت گرمی کا دن ہوگا، اور روزہ اگر رکھ لیا تو خدا نخواستہ اس کے افطار کی نوبت آ سکتی ہے، اس لیے بہتر یہ کہ وہ روزہ نہ رکھیں۔ باقی دنیا میں لوگ مسلمان وہ اس دن کا روزہ رکھتے ہیں، جو یہاں ہوں انہیں اہتمام کرنا چاہیے۔ باہر کیف 9 ذی الحج کی فجر کی نماز پڑھتے ہی ہر نماز کے بعد بآواز بلند مردوں پر 1 مرتبہ تکبیر تشریف پڑھنا واجب ہو جائے گا۔ 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر نماز تک ہر نماز کے بعد مرد حضرات بآواز بلند بسم اللہ، لا الہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، یہ تکبیر تشریف پڑھیں گے۔ کچھ دیر آرام کر لیجئے، چونکہ 12 بجے سے لے کر شام 7 ساڑھے 7 بجے تک آپ کو وقوف عرفہ کرنا ہے، اور سخت گرمی کے عالم میں کرنا ہے۔ اس لیے بہتر یہ کہ اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں، اپنی توانائی کا بھی خیال رکھیں، اپنے آپ کو چاق و چوبند بھی رکھیں۔ موبائل کے استعمال سے حد درجہ پرہیز کریں، ضروریات کے مطابق استعمال ہو، اور اپنے آپ کو بالکل فریش رکھیں۔ بہتر یہ کہ میدان عرفات میں اگر آپ وقت سے پہنچ گئے تو آرام کر لیجئے۔ فضول کی گپ شپ لگانے سے یا خواہ مخواہ فضول جاگتے رہنے سے یا موبائل استعمال کرنے سے بہتر ہے کہ اپنے آپ کو بالکل محفوظ رکھیں، اور جب زوال کا وقت ہونے لگے، مثلاً 11 بج گئے ہیں، 10:30 بج گئے ہیں، 11:45 بج گئے ہیں، 11:15 بج گئے ہیں، اب اس وقت بالکل اٹھ کر چاق و چوبند ہو جائیے۔ کوشش کیجیے اپنے آپ کو ہر ضرورت سے فارغ کریں، وضو کریں، اور کوشش کریں کہ باوضو آپ کا یہ سارا دن گزرے، اور اب اپنے آپ کو مستعد کر لیجئے، تیار کر لیجئے وقوف عرفہ کے لیے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس موقع پر ایک اہم مشورہ یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اس دوران چونکہ کھانا پینا بہت زیادہ ہوتا ہے، اور بعض لالچی طبیعتیں وہ ہر ایک سے لوٹنے کھسوٹنے کے پیچھے دوڑ پڑتی ہیں، اور اپنی ضرورت سے زائد سامان اٹھا لیتی ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعد میں اسی کو ایک دوسرے کو بانٹ رہے ہوتے ہیں، انکار کر رہے ہوتے ہیں، یا پھینک رہے ہوتے ہیں، ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ بھئی اس قسم کی لالچ سے اپنی طبیعت کو آزاد رکھیے، اور بقدر ضرورت اگر کچھ لینا ہو تو وہ لے لیجئے، اور اس دن آپ نے صرف اور صرف فروٹ پر، جوس پر، چائے پر، اس پر کوشش کر کے گزارا کرنا ہے۔ زیادہ کھانا پینا نہ ہو، زیادہ پیٹ کو بھاری نہ کیا جائے، تاکہ وضو کی حاجت کم سے کم درپیش ہو۔ جب
زوال ہو گیا، اب زوال کے بعد آپ نے ظہر کی نماز پڑھنی ہے، اور یہ بات تفصیلی طریقے میں عرض کر دی گئی تھی کہ مشورہ یہی ہے کہ حجاج کرام اپنے اپنے خیموں میں ہی ظہر کی نماز پڑھیں۔ صرف مسجد نبرہ میں جمع بین الظہر والعصر ہوتا ہے، یعنی ظہر اور عصر کو ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ باقی جو حضرات اپنے اپنے خیموں میں ہوں گے وہ انفرادی ظہر کو ظہر کے وقت میں اور عصر کو عصر کے وقت میں ہی ادا کریں گے۔ بہت سارے لوگ خواہ وہاں ظہر کے وقت میں ہی عصر پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر کسی نے ظہر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھ لی تو وہ اس کی نماز معتبر نہیں ہوگی، عصر کے وقت میں جا کر اس کو عصر دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ پھر دوسری بات یہ بھی میں نے عرض کی تھی کہ عصر ایک تو ہے عصر شافعی جو وہاں کے وقت کے مطابق مثل اول پر ہو جاتی ہے، یعنی 4:30 بجے 4 بجے عصر کی آذان ہو جائے گی اور لوگ عصر پڑھنا شروع کر دیں گے۔ لیکن ہمارے مذہب حنفی کے مطابق انتظار کرنا چاہیے، کم از کم جب وقت داخل ہو جائے 5:15 بجے فقہ حنفی کے مطابق، پھر اس کے بعد عصر کی نماز پڑھی جائے۔ تو اس دوران وقوف عرفہ میں کیا کرنا ہے؟ خوب دعائیں مانگنی ہے۔ بہت سارے لوگ جبل رحمت پر چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جبل رحمت پر چڑھنا وقوف عرفات کے اندر یہ کوئی مسنون نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے جبل رحمت کے دامن میں نیچے رہ کر وقوف فرمایا تھا۔ تو اگر ایسی کوئی جگہ سہولت سے میسر ہو، آپ کر سکتے ہو تو کیجئے، نہیں تو بس اپنے خیموں کے باہری میدان میں موجود رہ کر دعائیں مانگیں۔ دعاؤں میں خوب الہا و زاری ہو۔ تسبیحات میدان عرفات کی عرض کی گئی تھی کہ عرفات کے میدان میں تسبیحات پڑھنی ہے۔ ان تسبیحات کے اندر ایک تو چوتھا کلمہ ہے جو 100 مرتبہ چوتھا کلمہ پڑھا جائے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو علی کل شیء قدیر۔ 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پوری صورت ہے۔ 100 مرتبہ درود شریف ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اور اس کے ساتھ وعلینا معہم کا اضافہ ہے۔ اس کے بعد 100 مرتبہ تیسرا کلمہ ہے، 100 مرتبہ استغفار ہے۔ تو یہ 4-5 تسبیحات ہیں۔ بہتر یہ کہ ایک مرتبہ تسبیح پڑھ کے کوئی ایک تسبیح پڑھ کے دعا خوب مانگی جائے، پھر تھوڑی دیر دوسری تسبیح پڑھ کے پھر دعا مانگی جائے۔ یوں دعا بھی کئی حصوں میں تقسیم ہو جائے گی اور ان تسبیحات کا پڑھنا بھی آسان ہو جائے گا۔ بہرحال یہ مشقت کا وقت ہے، اس میں مشقت کرنی ہے اور اپنا جہد اللہ تعالیٰ کو دکھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ عرفات کے دن بے حساب مغفرت فرماتے ہیں، اس لیے مغفرت کا یقین رکھیے۔ حضور علیہ السلام نے ان تسبیحات کے متعلق فرمایا جو آدمی یہ تسبیحات میدان عرفات میں پڑھ لے گا اور پھر وہ اہل عرفات کے لیے بھی اگر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیں گے۔ بہرحال غروب آفتاب تک میدان عرفات میں رہنا ہے۔ جیسے ہی غروب آفتاب ہو گیا اب مغرب کی نماز پڑھے بغیر میں عرفات سے نکل کر مزدلفہ جانا ہے۔ بہت سارے معلمین قافلوں کو جلدی روانہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں عصر کے بعد سے ہی کہنا شروع کر دیتے ہیں چلو بھائی مزدلفہ۔ تو یاد رکھیے وقوف عرفات غروب آفتاب تک ضروری ہے۔ اگر غروب سے پہلے کسی نے حدود عرفات کو چھوڑ دیا اور واپس لوٹ کر نہیں آیا تو اس پر دم لازم ہو جائے گا۔ اس لیے اس معاملے میں معلمین کی بات کو نہیں ماننا۔ ہاں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے خیمے سے نکل کر حدود عرفات کی انتہا کو پہنچ جائیں، لیکن رہیں آپ عرفات کے اندر ہی، اور جیسے ہی غروب ہو جائے تو آپ عرفات سے نکل جائیں۔ بہرحال عرفات سے نکلنا ہے، غروب کے بعد نکلنا ہے، مغرب پڑھے بغیر نکلنا ہے۔ مغرب نماز نہ یہاں ادا کرنی ہے نہ راستے میں کہیں ادا کرنی ہے، چاہے رات کے 1 بجے پہنچے 2 بجے پہنچے کسی بھی پہر پہنچے، مغرب کی نماز مزدلفہ میں ہی ادا کی جائے گی۔ پہلے مغرب کی نماز پھر عشاء کی نماز، یہ دونوں نمازیں اکٹھی وہاں ادا کریں گے، پھر پہلے مغرب کی سنتیں بعد میں عشاء کی سنتیں ادا کی جائیں گی۔ یہی شب مزدلفہ میں آپ کو کنکریاں تلاش کرنی ہے، چنے برابر چھوٹے چھوٹے دانے تلاش کر کے 70 کے عدد میں اس کو گن کر کے اپنے پاس رکھ لیا جائے، دھو کر کے بوتل میں بھر لیا جائے۔ یہ رات انتہائی درجے کی قیمتی رات ہے، شب قدر سے زیادہ افضل ہے۔ حضور علیہ السلام کی وہ دعائیں جو میدان عرفات میں قبولیت سے رہ گئی تھی وہ مزدلفہ میں آ کر مکمل ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو قبولیت کا شرف عطا فرمایا۔
جیسے ہی صبح صادق ہوگا، صبح صادق کا وقت نوٹ کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ مکہ میں جب موجود ہو تو دیکھتے رہیں کہ فجر کا وقت کتنے بجے داخل ہو رہا ہے، اس لیے کہ وہاں مختلف آوازیں لگ جاتی ہیں، بعض اوقات وقت سے پہلے ہی اذان دلوا دیتے ہیں، اور وقت سے پہلے ہی آواز لگ جاتی ہے کہ چلو بھائی حجاج کرام آگے چلو، اگلا کام کرو۔ تو بہرحال صبح صادق سے پہلے وقوف مزدلفہ نہیں کرنا، وقوف مزدلفہ صبح صادق کے بعد کرنا ہے۔ کب تک کرنا ہے؟ جب سورج نکلنے کے قریب ہو جائے، ہر طرف اجالا ہو جائے، اس وقت تک وقوف مزدلفہ کرنا ضروری ہے۔ یہ حج کا پہلا واجب ہے، اور کھڑے ہو کر دعائیں مانگنی ہے، صرف دعاؤں کے سوا کوئی کام نہیں ہے۔ وقوف مزدلفہ کے بعد اب منی کی طرف چلیں، رمی جمار کریں۔ رمی جمار کے اندر پہلے جو بڑا شیطان ہے اس کو 7 کنکریاں ماری جائیں گی۔ تلبیہ آپ کا برابر اب تک چلتا رہے گا، منی سے عرفات، عرفات سے مزدلفہ، اور مزدلفہ سے دوبارہ منی۔ یہ اس دوران تلبیہ آپ کا جاری و ساری رہے گا۔ جو ہی آپ شیطان کو کنکری مارنے کے لیے پہنچیں گے، اب آپ کا تلبیہ پڑھنا بند ہو جائے گا، اب تلبیہ نہیں پڑھنا۔ کنکری مارنی ہے شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کی مدد سے، اور یہ پڑھنا بسم اللہ اللہ اکبر رغمن للشیطان ورزن للرحمن، شیطان کو رسوا کرنے اور رحمان کو راضی کرنے کے لیے یہ میں کنکری مار رہا ہوں۔ تو شیطان کو کنکری ماریں اور دعا کیے بغیر واپس آ جائیں۔ اب اس کے بعد قربانی کا مرحلہ ہے، آپ کی قربانی ہوگی۔ قربانی جب آپ کی طرف سے ہو گئی تو اب آپ حلق یا قصر کرائیں، اور حلق یا قصر کرا کے احرام کو کھول دیں۔ یہ تینوں کام، یعنی رمی کرنا، قربانی کرنا اور حلق کرنا، ان تینوں کاموں کے اندر ترتیب لازم ہے۔ یہ 3 کام آگے پیچھے نہیں کیے جا سکتے کہ آپ نے رمی کی نہیں، قربانی پہلے کر لی، یا آپ نے رمی تو کی اس کے بعد آپ نے قربانی نہیں کی، حلق کرا لیا، یا پہلے آپ نے حلق کرا لیا پھر رمی کر لی۔ بہرحال ترتیب جس بھی انداز میں توڑی جائے گی تو دم لازم ہو جائے گا۔ البتہ طواف زیارت کے لیے ان تینوں کاموں کا ہو جانا ضروری نہیں ہے۔ وقوف مزدلفہ کے بعد اگر کسی آدمی کو طواف زیارت کرنے جانا ہو تو وہ طواف زیارت جا کر سکتا ہے، طواف زیارت بھی کر لے، اور اس کے بعد جو حج کی سعی ہے وہ سعی بھی کر لے، لیکن یہ 3 کام بہرحال ترتیب سے کیے جائیں گے۔ اتنی بات ہے کہ ان کا اس طریقے پر کرنا خلاف سنت ہوگا، بہرحال حج ادا ہو جائے گا، حج پر کسی قسم کی کوئی فرق نہیں آئے گا، حج پر کوئی بات نہیں آئے گی۔ تو یوں کیا جا سکتا ہے کہ طواف زیارت کر لیا جائے، بالخصوص وہ خواتین جن کو اپنے معذور ہونے کا اندیشہ ہو، اور معلوم ہو کہ اگر ہم تاخیر کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ عذر لاحق ہو جائے جس کی وجہ سے معاملہ مشکل ہو جائے۔ تو اگر ایسی خواتین چاہیں کہ ہم رمی سے پہلے، قربانی سے پہلے، حلق سے پہلے جا کر طواف زیارت کر لیں، تو امید ہے کہ اس عذر کے پیش نظر اگر انہوں نے تقدیم کر لی، پہلے ادا کر لیا، تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ درگزر فرمائیں گے۔ بہرحال ان 3 کاموں کے بعد پھر طواف زیارت ہے۔ طواف زیارت 10 ذی الحجہ کی صبح سے لے کر 12 ذی الحجہ کی شام تک، بعد العصر غروب سے پہلے پہلے تک کسی بھی وقت ادا کیا جا سکتا ہے، اور جا کر طواف زیارت کریں۔ طواف زیارت میں چونکہ آپ احرام کی حالت میں تو ہوں گے نہیں، اس لیے اجتباء نہیں ہے، البتہ رمل کرنا پڑے گا، کیونکہ اس طواف کے بعد آپ کو سعی کرنی ہے۔ یاد رکھیے جس طواف کے بعد سعی کی جاتی ہے اس طواف کے اندر رمل کرنا سنت ہوتا ہے، خواہ آپ عام لباس میں ہی کیوں نہ اس وقت موجود ہوں۔ تو رمل کرتے رہیں گے، اور اس کے بعد سعی کریں گے، اور سعی کے بعد پھر دوبارہ منی آ کر قیام کریں گے۔ بہت سے لوگ ہوٹل میں قیام کرتے ہیں، رات منی میں گزارنا سنت ہے۔ اگلے دن 11 ذی الحجہ کو زوال کے بعد ترتیب وار تینوں شیطانوں کو، پہلے چھوٹے کو، پھر درمیانے کو، اور آخر میں بڑے شیطان کو ساتھ ساتھ کنکری مارنی ہے۔ پہلے شیطان کو کنکری مار کر دعا مانگے، دوسرے شیطان کو کنکری مار کر دعا مانگے، البتہ تیسرے بڑے شیطان کو کنکری مار کر دعا کیے بغیر اپنے خیمے واپس آ جائیں۔ بقیہ تمام اوقات اپنی نمازوں کو اپنے وقت پر ادا کرنا ہے اور دعائیں مانگنی ہے۔ اگر معلمین کی طرف سے زوال سے پہلے رمی کا وقت دے دیا جائے
تو یاد رکھیے اگر کسی نے زوال سے پہلے رمی کر لی تو وہ رمی اس کی شمار نہیں ہوگی، اس کو زوال کے بعد دوبارہ رمی کرنی پڑے گی۔ اسی طریقے پر 12 ذی الحجہ کو بھی زوال کے بعد رمی کرنی پڑے گی۔ زوال کے بعد رمی کرنے کے بعد غروب آفتاب سے پہلے جو منی سے نکل گیا اور اپنے ہوٹل چلا گیا اور وہاں رہ گیا تو اس کا حج الحمدللہ تمام ہو گیا۔ اب اس کے ذمے فقط ایک واجب یعنی طواف وداع باقی رہا، باقی سب ارکان مکمل ہو چکے۔ لیکن اگر غروب آفتاب تک منی سے نہ نکل سکا تو اب رات منی میں ہی مزید قیام کرنا مسنون ہے، اور اگلے دن یعنی 13 ذی الحجہ کو زوال کے بعد اسی ترتیب سے رمی کر کے پھر نکلے گا۔ اکثر حجاج کرام 12 ذی الحجہ کو واپس چلے جاتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ طاقت دے، ہمت دے، اور جن کے ساتھ ضعف کا کوئی عذر نہ ہو یا خواتین کا کوئی مجبوری نہ ہو، تو وہ 13 تاریخ کو بھی وہاں قیام کرے اور 13 تاریخ کی رمی کے بعد واپس آئے، تو یہ مشورتاً عرض ہے بہتر ہوگا، اس کا ثواب زیادہ ہوگا۔ بہرحال اس کے بعد طواف وداع ایک چیز باقی رہ گئی۔ اب مدینہ منورہ جانے سے قبل یا اپنے وطن آنے سے قبل ایک الوداعی طواف کرنا، اس دوران کوئی ایک بھی اگر طواف کر لیا گیا تو وہ طواف وداع کا بدل بن سکتا ہے، قائم مقام بن سکتا ہے۔ باہر کیف یہ اختصار کے ساتھ حج کے عمرے کے ارکان عرض کر دیے گئے۔ رب کریم اپنے فضل و کرم سے جتنے ہمارے حضرات تشریف لے جا رہے ہیں عافیت کے ساتھ ان کی حاضری نصیب فرمائے، اور عافیت کے ساتھ تمام ارکان کی ادائیگی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ خوب قبولیت سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس سفر کو منظور و مقبول فرمائے، کما حق ہو ہمیں اس عظیم فریضے کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔